ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شممت رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيفي وخليفتي وصاحب رضاي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما انتملنا جميعا تحت الكساء أخذ رسول الله بطرف الكساء وعمانيات اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخالتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا أرب لمن خالقهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحب مني وأنا منهم فاجعل صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعليهم ولسب طاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي لما خلقت السماء مبنية ولا آدم ضيّة ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن صلاتهم فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأبوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وبعدها. اللهم صل على محمد وآل محمد وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أحمد إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك. فبدل من جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا آدم حية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فحتى أذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني لك نبي واصطفاني برسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال لي نزل أنفسنا وفعل الشيطان رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني لك نبيا واصطفاني برسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيئتنا ومحبينا
وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي بن زنب الله فزنا واصلنا وكذلك شيئتنا فازوا مقصود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم یہ جو فرش عزا بچائی گئی ہے اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ اس کے جو بانی سید ندیم حسن کاظمی اور مولا ان کے اور ان کے بیٹے سید علمدار حسن کاظمی مولا ان کے بلندی درجات عطا فرما مولا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا امام علی زین العابدین کی جو مجالس عزا شوق سے کراتے تھے ندیم صاحب بڑی محنت کے ساتھ کراتے تھے مولا ان کی اس فرش عزا کو قبول و منظور فرما مولا ان کے بچوں کو مولا صحت تندرستی عطا فرما مولا ان کے بچوں کو محمد و آل محمد کو اس فیصلہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا ندیم حسن کاظمی صاحب کے علمدار حسن کاظمی نیر کاظمی مولا ان سب کے گناہ قبیلہ سے معاف فرما مولا ان سب مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا سید علی خامنائی کے بلندی درجات عطا فرما مولا جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کے بلندی درجات عطا فرما سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما اور مولا جہاں جہاں زاداری امام حسین ہو رہی ہے سب کی یا اللہ تو خود ہی حفاظت عطا فرما مولا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ یا رب کائنات واسطہ محمد آل محمد ہے جو بیمار ہیں ہمارے کربلا کا واسطہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما اس سے ہو چکا بڑے خوبصورت انداز سے برادر حسنین تلاوت حدیث کے ساتھ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے ان کو ان کے پڑھنے کے لیے بہترین اجر عطا فرمائے ان کے ذکر سے ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرمائے پروردگار عالم قرآن پاک کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا گیا آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی حدیث قصہ کی تلاوت کی گئی اور جو کلمات انہوں نے دعائیہ کلمات برادر ندیم حسن کاظمی کے لیے پیش کیے دعائیہ کلمات پروردگار عالم کی تمام دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرمائے یقیناً ان کی روح یہی کہیں پر تشریف فرما ہوگی اور بے چین ہوگی کہ میں اس مجلس میں آج خطاب کیوں نہیں کر رہا لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جسے جہاں رکھے یقیناً وہ حرم امام حسین کی زواری کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہوں گے اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگ کہ جی کہاں جا رہے ہو جس میں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کربلا جا رہے ہیں تو یقیناً ہم کربلا نہیں آئے ہوئے ہیں گو کہ یہ اس طرح کی کربلا نہیں ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا کے ساتھ پیش آئی لیکن کم از کم ہم ان کی یاد بھی یاد رہتے ہیں ان کے جو مرحومین ان کے جتنے شہداء اور رفقائے کار ہیں ان کا غم منانے کے لیے ان کو پرسہ دینے کے لیے اپنے امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور یقیناً پردہ بیوی بھی جو اپنے بیٹے کے سر کے ساتھ ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو بیدار بیٹیاں گئیں کربلا سے کوفہ اور سے شام وہ یقیناً ان کے ساتھ ساتھ گئی اور آج بھی ان کے ایک بیٹے کا جنازہ اٹھے گا وہ مظلوم امام جس کی مظلومیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی وہ مظلوم بیٹا کہیں تو اس کی مظلومیت بیان نہیں کی جا سکتی وہ مظلوم بھتیجا کہیں تو اس کی وہ مظلومیت بیان نہیں کی جا سکتی الفاظ میں بارے ہمارے پاس ہی ٹوٹے ٹوٹے الفاظ ہیں ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے کوشش کریں گے کہ حق ادا ہو سکے لیکن پھر بھی جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم پرسہ پیش کریں گے ہمارا پرسہ قبول فرمائیے امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول فرمائیے یقیناً آپ اس فرش اضافہ تشریف لا چکے ہیں کہ فضائے جبر میں یہ اختیار زینب کا
فضائے جبر میں یہ اختیار زینب کا، محل یزید کا اور اقتدار زینب کا، محل یزید کا اور اقتدار زینب کا۔ اگر حسین کی بیٹی نہ شام میں ہوتی، اگر حسین کی بیٹی نہ شام میں ہوتی تو کربلا میں ہی ہوتا مزار زینب کا۔ میں برادر قاسم حسن کاظمی سے گزارش کروں تشریف لائیں صحبت سلام کے لیے۔ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلی کے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، یہ سلی کے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں۔ اور روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں، روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اپنی ایمان میں رکھیے۔ ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں۔ آواز بلند سلامات۔ عقیدے کا شعر ہے۔ آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لے کے، آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لے کے، آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں۔ بابا زبرن صلوات۔ ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کے، ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کے، ذائچے بناتے گئے، ولدیت بتاتے گئے۔ ذائچے بناتے ہیں، ولدیت بتاتے ہیں۔ آواز بلند سلامات۔ تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، بخششوں کا دروازہ
کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ بابا زمین صلوات، ایک بار پھر بابا زمین صلوات۔ آج کے دن کے منسلک کرتے ہوئے آج کے دن مولا سجاد کی شہادت کی شب، اسی سلسلے میں کلام کے چند اشعار، ایک سلام کے چند اشعار اور جناب سیدہ کو، جناب ثانیہ زہرا کو ان کے ولایت کو بوجھ سازی کے لیے ایک کلام کے چند اشعار۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا، ایک بات میں بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، گلے کے توکنے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے توکنے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کو ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کو ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا۔ نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری،
حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمناں تے لعنت بی بی دے قاتلاں تے لعنت آواز بلند صلوات واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں گداگر حسین بادشاہ دا گداگری واسطے حاضر خدمت ایڈا وڈا لجپال لازوال با کمال ہے میرا حسین بادشاہ جن دی جتی چ رزق موجود ہے دعا کریں مولا کنا توڑا سب دا اجازت ہو رہا میرا بادشاہ عبادت شمار فرماوے بھائی جان دے سب ماتاں بچھائی میرا بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرماوے جڑے بیمار ہیں مولا صحت عطا فرما جڑے بے اولاد ہیں اولاد نبینا عطا فرما جڑے بے زار ہیں مولا زار عطا فرما جڑے بے گھر ہیں مولا اپنے اپنے گھر عطا فرما بستے ران ویڑے آباد ران گھر جتنا ذکر امام حسین علیہ السلام میرے مولا ساڑھے بارے میں امام دا ظہور جالدہ جل فرما انہاں دی خوشیاں بکھنا نصیب فرما حسین بادشاہ دی ذات بآواز بلند صلوات بہت ہی مختصر یہ ڈیوٹی ہے جی اور صرف حاضری مقصد ہے اپنا گھر سمجھ کے باور حکم فرمایا میں حاضر ہو گیا ندیم صاحب مولانا دے بیٹے دے مزید درجات بلند فرمایا بہت عظیم ہستیاں ہیں اور ساڑھے واسطے دباب دی حیثیت ہیں اور بڑے اچھے ماشاءاللہ انہوں نے وقت دوسرے علی کے عشق میں سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں علی کے عشق میں اس کے بعد میں خود ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے میرے بعد بھی میں ہی پڑھنا ہے اور میرے چاچو جان مولانا دی زندگی فرماوے مولانا دے بچے دی زندگی فرماوے بہت بہترین پڑھنے والے ماشاءاللہ اور مولانا اور زیادہ وقت عطا فرماوے علی کے عشق میں سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں ہے خوش نصیب جو مجلس میں آئے بیٹھے ہیں اور ایویں نہیں بیٹھے ہمارا رشتہ ہے بہلول کے قبیلے سے ہمارا رشتہ ہے بہلول کے قبیلے سے زمین پر اپنی ہی جنت سجائے بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری بڑی مہربانی جی بہت شکریہ بالکل بڑی جلدی سے نال ایک بندہ مولانا ملن آیا مولانا سجاد بادشاہ اس دفتر بات کیتا بی بی سے پوچھا کون اس نے کہا میں اپنے امام کو ملنا چاہنا بی بی یہ کہتے ہیں وہ تو ہمیں بازار گئے انہوں نے کہا اچھا میں جا کے بازار مل لینا لیکن بی بی میں سجانا نہیں میں پہلی دفعہ ملنا ہے میں نے پتہ لگے اے میرے امام نے یہ بی بی نے گل کی تھی بی بی آتے ہیں کہ ہر سانس میں جینے کی ادا بانٹ رہا ہو ہر سانس میں جینے کی ادا بانٹ رہا ہو بندہ ہو مگر عشق خدا بانٹ رہا ہو بندہ ہو مگر عشق خدا بابا جی بانٹ رہا ہو پوچھو نہیں بس جان لو سجاد وہی ہے جو شخص فقیروں میں غذا بانٹ رہا ہو مل کے حیدری بڑی مہربانی جی بہت شکریہ ایک صلوات پڑھو بڑی جلدی آپ آواز دے بلا یاد ہے جو بس اسی وقت میں جلدی کار نہیں سکتے میں سیدھے دے آ گیا اس تو بعد ایک یہ ڈیٹ باندھ اس قصیدے دی کوشش سن لو ایک سوال پڑھو مولا دی ذات بابا سے یزید سوچ کے گل کر میں کو علی یاد ہے یزید سوچ کے گل کر میں کو علی یاد ہے یزید سوچ کے گل کر میں کو علی یاد ہے یزید سوچ کے گل کر میں کو علی یاد ہے یزید سوچ کے گل کر میں کو علی یاد ہے یزید سوچ کے گل کر میں کو علی یاد ہے یزید سوچ کے گل کر میں کو علی یاد ہے میرے عذاب کو لوٹر میں کو علی یاد ہے جان جلدی تے ذاکری دا جوڑ کوئی نہیں ہن میں کتھوں پڑھدا پا کسی دا تے کیڑی جا دا پڑھدا پیا بندے تو ڈب گیا یزید دا دربار
علی ابن حسین بادشاہ ایک کمینے نے آکھا کہ میں جیت گیا. جن اس کمینے آکھا نا میں جیت گیا. علی ابن حسین بادشاہ دے چہرے تے جلال آیا. بادشاہ دے کیا دن بکواس نہ کر, اگر تو جیت گیا تے آ میری گل سن. میرے بادشاہ نے خطبہ دیتا ہے کہ کمینے دے پاس دے کیا دن یزید سوچ کے گل کر میں کو علی یاد یزید سوچ کے گل کر میں کو علی یاد. جن اس کمینے آکھا ہے کہ تخت میرے کولے, تاج میرے کولے, اے مدینہ نہیں شام ہے, اے مدینہ نہیں شام ہے. علی ابن حسین بادشاہ کمینے دے پاسے دے کیا دن میں تخت تاج تیرا راج کر فنا چھوڑا, میں تخت تاج تیرا راج کر فنا چھوڑا, میں تخت تاج تیرا راج کر فنا چھوڑا, میں تیری شام سرے عام کر تباہ چھوڑا, اجاڑ دے مت نوچے, اجاڑ دے مت نوچے, میں کو علی یاد مل کے نایا حیدری. اس آکھیا میں حسین نو قتل کرا دیتا ہے, وہ دنیا تے حسین حسین کوئی نہ کرے سی. کیا دوست کمینے آکھیا اور دنیا تے حسین حسین کوئی نہ کرے سی. علی ابن حسین کمینے دے پاسے دیکھیا دن او دیکھنو کے سینہ تے حسین زندہ ہے. او دیکھنو کے سینہ تے حسین زندہ ہے. علی ابن حسین بادشاہ دیکھیا دن او دیکھنو کے سینہ تے حسین زندہ ہے. علی رسول تے زہرا تے زندہ ہے. یزید نام کیا میں, یزید نام کیا میں کو علی یاد مولا کے لیے بلند تر صلوات. مولا تو وسط رکھے نہ ہوئے شام نہ رلینا علی دیاں دیاں تے نہما چوکے ساتھ میڈی سائن دا قدم جو آئے رش ود پیے میڈی سائن بس کوئی نہیں لگا میڈی سائن بہ کے ٹرنا شروع کیتا ہے میڈی سائن جناب سجاد پاسے دیکھ کیا دیے میں نمازی دی بازارے میں زینب دے سر
سوائے غم شبیر دے مولا کوئی غم نہ دکھاوے آخری میں اچانک مولا سجاد بادشاہ نے لٹھا کبھی دا سر خون دے نال بھریا ہوئے جناب سجاد بادشاہ رات رو کیا دن کبھی اماں دوڑے سارے خون کیوں ہے علی دی دھی شمع دے پاس اشارہ کر کے آدھے سارے رائے کمینہ ہمارے ناریے سارے رائے کمینہ ہمارے ناریے بیٹا جا جا کے بلکا لٹے ناریے جانے دا جو میں بہن گانے دیا کمینے کو آیا یا کوئی نہیں باہر صاحب اسا پیش کر دیتے بی بی کی خدمت ایک 10ویں قافلہ رہ گیا دشت قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا جن کی پیاس تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا میں اگلے ذاکر کو قرآن زبرم کی پیشانی کے لیے دو چار اشعار اپنی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ توحید کے انوار کی تعظیم کیا کر توحید کے انوار کی تعظیم کیا کر ان 5 کے اسرار کی تعظیم کیا کر اور اس نسل امامت کا محافظ بھی وہی ہے اس نسل امامت کا محافظ بھی وہی ہے تو عابد بیمار کی تعظیم کیا کر اور کربل میں ہزاروں کے وہ لشکر سے لڑا ہے کربل میں ہزاروں کے وہ لشکر سے لڑا ہے شبیر کے رہوار کی تعظیم کیا کر برادر جواد آصف سے گزارش کروں گا خوبصورت پڑھنے والے بہترین شاعری پیش کرنے والے آپ ان سے واقف ہیں آشنا ہے یہ آپ سے آشنا ہے پروردگار عالم اس کا بہترین نظر عطا فرمائے اور ان کی مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد و آل محمد بلندر صلوات صلی علی محمد و آل محمد واجل فرد اجازت ہے نا جیسے اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے کون لڑتے قبلہ آج کل حسین دینار بھائی لڑتے نا آج بھی ہیں بندے کہنا کون نے بھائی میں انہوں نے یہ شکل تبدیل ہو گئی کوئی یزید آگے اب جاکے میں ذکر نہیں ہوں دینا کوئی یزید آگے ہو جاکے میں جلوس نہیں نکلن دینا کوئی ذکر روک رہے ہیں کوئی جلوس روک رہے ہیں کوئی ماتم روک رہے ہیں بھائی تو میں کہتا بھی شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے پھر بھائی شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے اکثر وہی برکے میں گرفتار ہوئے اکثر سلامت رہے شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے ارے اکثر وہی برکے میں گرفتار ہوا ہے ارے بھاگتا پکڑا بھی گیا بھاگتا ملا تو عجب کیا اچھا بھی پکڑے گئے پکڑا بھی گیا بھاگتا ملا تو عجب کیا ارے فرار کی اولاد ہے فرار ہوا فرار کی اولاد ہے فرار ہوا ہے فرار کی اولاد ہے فرار ہوا ہے تو میں امام نو سلام پیش کر لگا چکے موضوع ہے سرکار امام سجاد علیہ السلام تو چلو سرکار نو سلام پیش کر لگا ایک سلوات سارے پڑھسو جی بابا سے اللہم صلی اللہ محمد بظاہر تو سجاد ہے نام اس کا بظاہر تو سجاد ہے نام ایک ایک لفظ پہ جم پہ ایک ایک لفظ پہ جم پہ بظاہر
تو سجاد ہے نام اس کا، بظاہر تو سجاد ہے نام اس کا، بظاہر تو سجاد ہے نام اس کا، بظاہر تو سجاد ہے نام اس کا، بظاہر تو سجاد ہے نام اس کا، بظاہر تو سجاد ہے نام اس کا۔ اگلا لفظ تھوڑے پادا نہ ہوئے تو نہ بولنا، جی تمہیں پتہ لگتا ہے کہ ساڑھے پادا ہے تو پھر تھوڑا جا میرا حوصلہ افزائی کرو۔ بظاہر تو سجاد ہے نام اس کا، 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 لقب کی طبیعت تو زین العبا ہے۔ سلامت رہے جناب، سلامت رہے جناب، لقب کی طبیعت تو زین العبا ہے، لقب کی طبیعت تو زین العبا ہے، بظاہر تو سجاد ہے نام اس کا، بظاہر تو سجاد ہے نام اس کا، لقب کی طبیعت تو زین العبا ہے، محمد نمازی ہے پہلا جہاں میں، محمد نمازی ہے پہلا جہاں میں، نمازوں کی زینت تو زین العبا ہے۔ سلامت رہے، نمازوں کی زینت تو زین العبا ہے، نمازوں کی زینت تو زین العبا ہے۔ کون میرا مولا؟ اچھا کس شاندہ مالک ہے؟ بالکل اے بی علی ہے۔ میں جس علی کی گل کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا اے بی علی ہے، آؤ تم دسان کون علی ہے؟ کون علی دا علی بیٹا ہے؟ کون علی دا علی بیٹا دسنا چاہ رہے ہیں؟ علی جو نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا، یہ عابد نہ ہوتا تو سجدہ نہ ہوتا۔ بسم اللہ کریں، مہربانی جناب میں اچھا آپ اتنا ہوئے سر سجدہ نہ ہوئے، اگلی گل سننا نہیں کرنا، اگلی گل سننا لیے علی جو نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا، یہ عابد نہ ہوتا تو سجدہ نہ ہوتا، یہ عابد نہ ہوتا تو سجدہ نہ ہوتا، علی اور حسنین پہ جو ہے واجب، علی اور حسنین پہ جو ہے واجب، وہ چوتھی امامت وہ زین العبا ہے۔ اچھا مہربانی جناب، اچھا ان پہ بھی واجب ہے، میرے مولا کی اطاعت واجب ہے۔ اچھا آؤ تمہیں دساں یہ جتنے باندھن اٹھیندن بھائی خاک اتھوں دی آوے تے ساڑا سجدہ ہوتا ہے، اگر خاک نہ ہو تو سجدہ نہیں ہوتا بھائی، سجدہ نہیں ہوتا۔ دسنا چاہ رہے ہیں کہ خاک نو کیا بنا دیتے تو پھر میرے مولا دا مقام کیا ہے وہ میں دسنا چاہ رہے ہیں۔ اگر خاک کربل کی خاک شفا ہے، یہ خاک شفا کا بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاک شفا کا بھی مشکل کشا ہے، یہ خاک شفا کا بھی مشکل کشا ہے۔ پھر پڑھ دے بھائی، اگر خاک کربل کی خاک شفا ہے، یہ خاک شفا کا بھی مشکل کشا ہے، یہ خاک شفا کا بھی مشکل کشا ہے، جو عباس کے بھی بنا جیت جائے، 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 فقط ایسی ہمت تو زین العبا ہے۔ میں بسم اللہ
بہت شکریہ مہربانی بس کیا شجاعت بیان کی آپ سلام ہوتے ہیں بہت شکریہ جناب آپ جیسے خریدار ہو تو پھر پڑھنے کا مزہ آتا ہے بس آؤ اس سینڈ نو پر چالی جی سینڈ بڑی دور اور میں سب میں قربان ہوں میں ایک بیان کر لیتا ہوں چونکہ موضوع میں پھر آتے ہیں کہ سرکار سجاد نے آخری بندے کا زیادہ حق کی آخری بندے کا زیادہ حق کی میں صرف دسنے امام سجاد علیہ السلام نے جس لئے انہوں نے امامت کی پاگ بدھی ہے تو ہویا کر کے بڑی اوکھی امامت کی پاگ بدھی پہلا دن پہلی رات امامت دی انہوں نے آئی تے کیویں آئی بس کیویں میڈیسن بلدی بھائی جو اپنے پتر نو چاہے گی جیسے صاحب آگ لگی ہوئی چاروں پاس سے آگ لگی ہوئی وہ میری سینڈ کول جاتی پھر واپس آئی کول جاتی پھر واپس آئی کول جاتی پھر واپس حمید ابن مسلم لکھن والے یہ آدھے میں کول گیا کول جا کے اکھاں پہ ہاتھ رکھیا مخدومہ اگے نہ جاؤ بڑی بھائی بڑا سیکھ ہے کوئی قیمتی شے تے چھوڑ دیو میری سین آکھیا تینوں کیڑا پتہ ہے میری کیڑی قیمتی شے اندر رکھی وہ میں سب کے ہو جاؤں بلدی بھائی میری سین داخل ہوئی پھر آدھے میں ڈٹھے ایک مخدومہ نے ایک موزمہ نے ایک بیمار نے شادی کانٹے چاہے ریت تے لٹا کے مقتل دو منہ کر کے گل کے رکھی تھی جے اٹھے سنگے دائیں تے اٹھے بچڑا تڑیاں پھپیاں لٹی گئیاں جے اٹھے سنگے دائیں تڑی بھین سکینہ نہیں لبدی وچ بھادے میں لبدی پئیا محمد وآل محمد صلوات عشق باقی نہ رہے دیدہ تر باقی ہے عشق باقی نہ رہے دیدہ تر باقی ہے چشم عابد کے لیے خون جگر باقی ہے اور سینہ شام غریباں سے جب پھوٹی تنویر سینہ شام غریباں سے جب پھوٹی تنویر اب بھی عالم میں افق پر وہ سحر باقی ہے محمد وآل محمد صلوات اب جن ذاکر علیہ میں بلانے جا رہا ہوں ان کے لیے چند الفاظ وہی دہراؤں گا جو گزشتہ سال ندیم سرکاظمی صاحب نے دہرائے تھے میں وہی الفاظ پیش کروں گا کہ میرے پاس کچھ الفاظ ایسے ہیں نہیں کہ میں ان کی شاعر نشان پیش کر سکوں کہ شب عاشور چراغوں کو گل کر کے کائنات کو روشن کرنے والے امام کے جانثاروں کی داستان عقیدت رقم کرنے کے لیے رونق افسروز ممبر ہونے ایک ایسی شخصیت جا رہی ہے جسے خزاں کے چاند کو بہاریں عطا کرنے کا ہنر وراثت میں ملا ہے اور یقیناً یہ وراثت دی ہوئی ان کے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے ہم نے بھی بہت سنا ان کو آپ نے بھی بہت سنا ان کو
परदिगार आलम के हुजूर यकीनन बीबी के हुजूर वो अपना नज़राने की इज़्ज़त ज़रूर पेश कर रहे होंगे। अल्लाह ताला उनकी रूह को जल्द अज जल्द इमाम हुसैन के हरम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। और आप आज भी अपने वालिद मोहतरम जनाब कैसर मुस्तफ़ा साहब से मिलने वाले दर्स अज़ा लेकर करबला में मसाइब की रिदा ओढ़े हुए इमाम के ज़िक्र से इंसानियत को ज़ुल्मत ज़ात से निजात देने के लिए तबलीग करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब ज़ाकिर काज़िम रज़ा कैसर साहब। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये मेरा मुख्तसर खुतबा। इत्थे रश बड़ा सानू नज़र नहीं आ रहा, साडी वाकई नहीं सी देख सकी। और अज सैयद नदीम हसन काज़मी साहब, सैयद अलमदार हसन काज़मी साहब उन्होंने भी शिरकत हुई। तो मैं 4 मिसरे इस हवाले में मैं जनाब की नज़र कर लगा। मैं आदा किसने तुम्हें कहा कि बला तक नहीं आती, किसने तुम्हें कहा कि बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्शे अदा तक नहीं आती। सलामत और आबाद थोड़ी दुनिया में। किसने तुम्हें कहा कि बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्शे अदा तक नहीं आती। आते हैं वहाँ भी मेरी इमदाद को मौला, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। जी सलामत जी। किसने तुम्हें कहा कि बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्शे अदा तक नहीं आती। आते हैं वहाँ भी मेरी इमदाद को मौला, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है। जी वो जो बोले थोड़ी अखलियाँ नाराज होंगे कि ना, रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है। जहान वालों को जन्नत की है तलाश, मगर हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। जी भाई सलामत रहो, आबाद रहो, थोड़ी जिंदगी आजाद हो। जहान वालों को जन्नत की है तलाश, मगर हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। बहते हुए अश्कों का सिला मांग रही है, रुबाई पे रुबाई सुनाओ। बहते हुए अश्कों का सिला मांग रही है, बहते हुए अश्कों का सिला मांग रही है, खालिक से ये मातम की जजा मांग रही है। जियो आबाद रहो, सलामत रहो। बहते हुए अश्कों का सिला मांग रही है, खालिक से ये मातम की जजा मांग रही है, खालिक से ये मातम की जजा मांग रही है। मैं पुरसाए जंजीर से मर ही नहीं सकता, ज़हरा मेरे जीने की दुआ मांग रही है। आबाद रहो, सलामत रहो, इन हाथ थोड़ी जिंदगी दराज हो। मैं पुरसाए जंजीर से मर ही नहीं सकता, ज़हरा मेरे जीने की दुआ मांग रही है, ज़हरा मेरे जीने की दुआ मांग रही है। आज दिन जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम ने वालिद नाम बाबा जान को मिसरे पढ़ते थे, वो मिसरे मेरे जीने से मजलिस पढ़ी तो मैं रस्ते च आ रहा तो 2 मिसरे मेरे ज़हन च आए जिहड़े अबू पढ़ते थे। तो मैं क्या एक मिसरे पढ़ इनका सवाब उन्होंने पहुँचेगा। वो आते सर मैंने कहा तबीब से सीने में दर्द है,
کیا بات ہے جی، وہ سلامت رو آباد تھوڑی زندگیاں دراز ہوں اور میں دیکھنا اگلے مسئلے تے کیڑا بولتا ہے، کیڑا میرا سفر کرتا ہے، کیڑا میرے لفظوں کے سفر کرتا ہے، کیڑا قیمت ادا کرتا ہے۔ میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شفیر لکھ دیا۔ جیو بھائی سلامت رو آباد رو تھوڑی زندگیاں دراز ہوں مولا کو سلامت رکھا بات۔ نسخے میں اس نے ماتم شفیر لکھ دیا، نسخے میں اس نے ماتم شفیر لکھ دیا۔ آج میں قصیدے دو پڑھنے نے اور میں قصیدہ ندیم حسن کاظمی صاحب نے مینوں کسی ماں بارگاہ دے وچ انہاں مینوں آکھیا تشریف فرما سن کہ جی وہ قصیدہ سناؤ، مگر میں اس وقت تو قصیدہ نہیں سنا سکیا کیونکہ میرے کو ڈائری نہیں سی۔ میں انہوں نے آکھیا جی میں پھر پڑھ دیا، میں کہا جی ٹھیک ہے تسی پھر سنا دینا۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ جڑا وہ قصیدہ میں کو سننا چاہتے سن میں وہ قصیدہ آج میں پڑھوں کیونکہ روحانی شرکت ہے آج جی، اور میں وہ قصیدہ میں ضرور میں آج پڑھا گا۔ میرا ایک وہ قصیدہ ہو، یہ دو قصیدہ کا میں انتخاب کیتا ہے وہ موجود نے اس پر شہزاد ٹھیک ہے، ان دو قصیدہ کا میں انتخاب کیتا تسی مینوں سلوات کا سہارا دینا۔ ایک پھر بھی سلوات پڑھو۔ جناب سجاد عزت کے، عظمت کے، شان کے، رتبہ کے دو مصرے پڑھنے میں مصرے سننا۔ میں ڈرتا تھا اتنا سید سجاد سے یزید، ڈرتا تھا اتنا ڈرتا تھا اتنا سید سجاد سے یزید، بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر۔ جی ہو سلامت رو آباد رو تھوڑی زندگیاں دراں، بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر، بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر۔ میرے اس آقا دی عزت کے، عظمت کے، شان کے لفظ سننے، لفظاں دی بات توڑے کو ایک سلوات سارے بیتیاں بلند اس کی مدحت میں کرنے لگا ہوں، 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 جو کہ مشہور زین العبا ہے۔ سلامت رو آباد رو تھوڑی زندگیاں دراز ہو۔ میں مصرع ثانی جناب دی نظر کر لگا، پوری توجہ فرمانی ہے۔ اس کی مدحت میں کرنے لگا ہوں، جو کہ مشہور زین العبا ہے، جو کہ مشہور زین العبا ہے۔ لوگ کرتے ہیں کعبے کو سجدہ، لوگ کرتے ہیں کعبے کو سجدہ، اس کو کعبے نے سجدہ کیا ہے۔ کیا بات ہے جی، وہ کھڑی زندگیاں دراز ہو، مولا تو سلامت رکھے۔
کرو لفظ سننے نے مصرے سے مصرا سننا ہے میں جلدی دے نال مصرا پڑھتے آنا ہے جڑے لفظ بھی قدر کرتے ہو انہوں کو اتار لینی جناب سجاد کی عزت کیا ہے عظمت کیا ہے شان کیا ہے رتبہ کیا ہے سجاد کے سجدوں کا ہے انداز نرالا سجاد کے سجدوں کا ہے انداز نرالا سجاد کی صورت میں ہے سیرت کا حوالہ سجاد کی صورت میں ہے سیرت کا حوالہ سورج بھی ہے سجاد کے ماتھے کا اجالا سورج بھی ہے سجاد کے ماتھے کا اجالا ہر ساجد و عابد کو ہے سجاد نے پالا ہر ساجد و عابد کو سجاد نے پالا ہر ساجد و عابد کو ہے سجاد نے پالا ہر ساجد و عابد کو ہے سجاد نے پالا گھر گھر میں مسلح کبھی آباد نہ ہوتے گھر گھر میں مسلح کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے سلامت رو جی کیا بات ہے جی یہ پوڑیاں جن کے اندراز ہون اینا حدثہ دی خیر ہو دے اے حاجی امام زمانہ سرکار نے قدمات لگ دیں پوڑیاں جن کے اندراز ہون مولا تم سلامت رکھیں گھر گھر میں مسلح کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے اگلا شعر میں پڑھنا ہے پوری توجہ فرمانی ہے سرکار کی عزت کیا عظمت کیا شان کیا رتبہ کیا ہے اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے عابد اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے عابد نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد نکھرے ہوئے قرآن کا کردار ہے عابد سر چشمہ دی عظمت ایمان ہے عابد سر چشمہ دی عظمت ایمان ہے عابد تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد تقدیر جیو تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد 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 سجاد گئی کو صدا ناز رہے گا سلامت رہو آباد رہو تھوڑی دن کے اندراز ہو سجاد کے حصے میں یہ اعداد رہے گا سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا اگلا شعر پڑھنے لگا بغیر توضیح دے بغیر تشریح دے پہلے ازادار تو لے کے آخری ازادار تک توجہ فرمانا تھا عالم ملکوت میں عابد کا مسلح تھا عالم ملکوت میں عابد کا مسلح ٹھہرے جہاں سجاد وہاں ٹھہرا مولا ٹھہرے جہاں سجاد وہاں ٹھہرا مولا سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ واجب ہے رسولوں پہ بھی عابد کا تولا 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 جب ظلم کبھی دہر کو برباد کرے گا جب ظلم کبھی دہر کو برباد کرے گا سجاد کو اسلام بہت یاد کرے گا سلامت رہو آباد رہو تھوڑی دن کے اندراز ہو جب ظلم کبھی دہر کو برباد کرے گا سجاد کو اسلام بہت یاد کرے گا شیر آپ کی نظر میں لفظ سننے نے لفظ تکار کرنا ہے لفظ دنال سفر کر دیانا اپنی حسین سماعتاں تھوڑا جا اور بلند کرنا تے شیر سننا کتنا خوبصورت شیر میں جناب دی نظر کرنے لگا بولا تو لا الہ کی تفسیر بن گیا
जियो भाई जियो जियो सलामत रहो आबाद रहो थोड़ी जिंदगी दराज होवे एक एक विषय से तवज्जो फरमा बोला तो ला इलाहा की तफसीर बन गया बोला तो ला इलाहा की तफसीर बन गया कल्बो बला के ख्वाब की ताबीर बन गया कल्बो बला के ख्वाब की ताबीर बन गया दीन खुदा का कातिब तकदीर बन गया दीन खुदा का कातिब तकदीर बन गया दीन खुदा तकदीर बन गया दीन खुदा का कातिब तकदीर बन गया सजाद शाम आते ही शबीर बन गया जियो जियो सलामत रहो क्या बात है आबाद रहो थोड़ी जिंदगी जियो पे मौला तो सलामत रखा मैं जियो बसते रहो शेर पूरा करने लगा बोला तो ला इलाहा की तफसीर बन गया बोला तो ला इलाहा की तफसीर बन गया कल्बो बला के ख्वाब की ताबीर बन गया कल्बो बला के ख्वाब की ताबीर बन गया दीन खुदा का कातिब तकदीर बन गया दीन खुदा का कातिब तकदीर बन गया सजाद शाम आते ही शबीर बन गया सजाद शाम आते ही शबीर बन गया सजाद आते ही शबीर बन गया सजाद शाम आते ही शबीर बन गया आया जलाल में तो जली बोलने लगा आया जलाल में तो जली बोलने लगा सजाद की जुबान से अभी बोलने लगा थोड़ी जिंदगी दराज हो बसते आबाद लो मैं फिर पढ़ देना जितनी बार पढ़ा इबादत थोड़ी जिंदगी दराज हो फिर तिलावत कर देना बोला तो ला इलाहा की तफसीर बन गया कल्बो बला के ख्वाब की ताबीर बन गया दीन खुदा का कातिब तकदीर बन गया सजाद शाम आते ही शबीर बन गया सजाद शाम आते ही शबीर बन गया आया जलाल में तो जली बोलने लगा आया जलाल में तो जली बोलने लगा सजाद की जुबान से अली बोलने लगा आया जलाल सजाद की जुबान से अली बोले तो जिस कसीदे का मैं हुक्म किया मैं कसीदा एक कसीदा सुन के सब बाबा जान को ये कसीदा तुम आज मैं वही कसीदा तेरा में तिलावत करना ठीक एक सलवात का सहारा इसकी लतीफ़ चल रही है कसीदे की लतीफ़ चल रही है कुछ चंद चीज़ां दसनियां सारियां नहीं इस की केड़ी चीज़ चल रही है ठीक सारियां नहीं चंद जो दीन खुदा के बगा चल रही है ये बने अली की अदा चल रही है जियो सलामत रहो आबाद रहो थोड़ी दिन के अंदर हो मौला तुम सलामत रखन मैं मिसरा फिर दोहराने लगा जो दीन खुदा की बगा चल रही है ये बने अली की अदा चल रही है जो दीन खुदा की बगा चल रही है ये बने अली की अदा चल रही है जो दीन खुदा की
जो शाह की अदा चल रही है। सलामत रहो, आबाद रहो, छोटिया जिनके अंदाज हवा मौला तुम सलामत रखन। दहल में जो बिनते अली की फतह है, अभी तक जो शाह की अदा चल रही है। सरकार दा मैं फरमान सुनावन लगा। अभी तक जो शाह की अदा चल रही है, अता चल रही है। अगला शेर सुनना, सरकार का फरमान सुनावन लगा। ये फरमान हमको मिला है नबी से, हलाली करेगा मोहब्बत अली से। सलामत रहो, आबाद रहो, जियो पे मौला तुम सलामत रखन। शेर मुकम्मल कर लगा। ये फरमान हमको मिला है नबी से, हलाली करेगा मोहब्बत अली से। फरमान हमको मिला है नबी से, हलाली करेगा मोहब्बत अली से। ये नस्लों में तेरी जो मुझे अली है, ये तुझ में नस्ल की खता चल रही है। सलामत रहो, आबाद रहो, बसते रहो, जियो पे। ये तुझ में नस्ल की खता चल रही है। जनाब अब्बास इज्जत क्या है, अजमत क्या है, शान क्या है, रुतबा क्या है। मयादा हुसैनियत की कहाँ तक है सरहदें आखिर। सितमगरों के यही वसवसे नहीं जाते। वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके इतने अलम हैं कि नहीं जाते। आबाद रहो, सलामत रहो, क्या बात है। थोड़ी दुनिया दराज हो। जनाब अब्बास इज्जत क्या है, अजमत क्या है, शान क्या, रुतबा क्या है। एक ऐसा ज़हन में समाया जो दिल के किरदार ने है बताया। एक ऐसा ज़हन में समाया जो दिल के किरदार ने है बताया। है रोज़ा जली का वफ़ाओं का काबा, यहाँ हाथ बांधे वफ़ा चल रही है। जियो पे जियो, क्या बात है। सलामत रहो, थोड़ी जिंदगी आज़ाद हो, मौला को सलामत रखें। आबाद रहो, बसते रहो। है रोज़ा जली का वफ़ाओं का काबा, यहाँ हाथ बांधे वफ़ा चल रही है। जेड़े नहीं मानते उन्हें बंदे मुखातब करके मैं गल आखन लगा। उन्हें मुखातब करके एक गल आखन लगा। मेरी गल पे गौर करो, मेरी गल पे गौर करो, जरा गौर करो मैं क्या आख रहा हूं। नहीं मानते
ہنستے رہو. اٹھا کے رکھا کے شفا چل رہا ہوں, میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی, میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی. یہ دو شعر بھی میں پڑھا. میں ذکر کرنے لگا سرکاری علی اصغر بادشاہ دا, سرکار دی عزت کے عظمت کے مولا امام حسین علیہ السلام فرمانے اگر تو بڑے دروازے تے راشنہ دراوے پھر میری اصغر تے بوئے تے آ جائے کرو. سرکار فرمانے نے ساڑھے گھر دا چھوٹا علی اے بھی باب الہوائی جے, اے بھی باب الہوائی جے. ٹھیک ہے, شعر سننا. سرکار دی عزت کیا ہے, عظمت کیا ہے, شان کیا ہے, رتبہ کیا ہے. علی کے کربلا چل رہی ہے, ادا چل رہی ہے, عطا چل رہی ہے, وفا چل رہی ہے, شفا چل رہی ہے. اس قصیدے کا آخری شعر پڑھنے لگا. سارا قصیدہ ایک پاس ہے, سارا قصیدہ ایک پاس. جگہ شعر میں پڑھنے لگا وہ ایک پاس. پہلے اداد تو لے آخری اداد تک توجہ فرمانا. میرا مولا دنیا سے آلہ ملے گا, میرا کلمہ بھی نرالا ملے گا. جیو سلامت رہو بھائی, آباد رہو, پڑھ کے دنیا دراز ہوئے. میں شعر پورا کرنے لگا, پوری توجہ فرمانا. میرا سفر میرے ساتھ کر وہ بھلا چل رہی ہے. آباد رہو, کون کو دن گیا دراز بہت روشن. جی میں پھر پڑھ دینا, پھر تلاوت کر دینا. مولا کو سلامت رکھنا, بات رکھنا. میں ایک شعر پھر پڑھ دینا. میرا میرے ساتھ کر وہ بھلا چل. کیسے سجاد نے وہ وقت گزارا ہوگا. جیو آباد تھوڑی جلدی اندراز. کیسے سجاد نے وہ وقت گزارا ہوگا, نام زینب کا جو ظالم نے پکارا ہوگا. نوکے نیزہ پہ تڑپنے لگا شبیر کا سر, پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا. اللہ آباد رو, تھوڑی زندگیاں دراز ہوں. جیو پہ وس دے آباد. پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا. جڑے ویلے میری پاک شہن مدینے اٹھ رہی ہے نا,
میرا دے نال حسن بن کے ٹری جڑے ویلے کربلا چاہی نہ زینب رہی نہ حسن رہی 11 دی رات آئی تھے عباس بن گئی جی پہ جنہائی کی تھی مولا تو رہائی قبول کرن مولا تو پرسا قبول کرن جڑے ویلے میری پاک سین شان دے بازار چاہیے نا نہ زینب بن کے نہ حسن بن کے نہ عباس بن کے شام دے کسے کسے موڑ دے علی بن گئی جی ہو پہ شام دے کسے کسے موڑ دے علی بن گئی جڑے ویلے میری پاک سین دربار چاہیے نہ زینب بن کے نہ حسن بن کے نہ عباس بن کے نہ علی بن کے دربار چاہیے تھے بدور بن گئی ہے باب اسرات تو لے کے دربار یزید تک 70 قدم دا فاصلے اس 70 قدم دے فاصلے علی بادشاہ دی دھی نے 15 اذاناں سنیاں 72 گھنٹے لگے اتنی دیر کیوں لگی دربار میں بطول کی بیٹی گئی ہے یوں جیسے حسین آئے تھے اکبر کی لاش پر میری پاک سین بھائی بھی سفر کر دی رہی ہے جڑے ویلے پاک سین نانے دی قبر تے آئی ہے نا کیا بن کے آئی نہ زینب بن کے آئی نہ حسن بن کے آئی نہ عباس بن کے آئی نہ علی بن کے آئی نانے دی قبر تے کیا بن کے آئی میر نہیں ساکتے نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا رسول قبر سے اٹھے میرا حسین آیا اٹھے میرا حسین آیا حسین بن کے نانے دی قبر تے آئی بس دے رو آباد ہو آدھی نانا تیرا دین آباد ہو گئے میرے پیو دا گھر برباد ہو گئی نانا کوئی ہور شام آئی تا زینب حاضر ہے نانا تیری امت نے نہ تیرے پترانوں نے ماریا جنہ تیریاں دھیاں نے مارے قبر جو آواز آئی گھر پچ کے آئی مدت دے بعد میری پاک سین نے دوہاں ہاتھاں دے نال گھڑ کھولی آج ہاتھ آزاد نے نا ایک چولا چاہیا سو چولا نانے دی قبر دے پاسے کی تا سو قبر حل گئی ہے میری پاک سین اکھ لگی نانا ایک گل تے دسو ایک چولا بچڑے دا او تیڑی قبر ہلاوا کھا گئی جدا سمر آئے میرے ویر دے سر تے میں 70 قدم تے یا حسین او میں ویر حسین صدا دٹھائے او ہر ضرب میں کو تڑپا گئی میڈا حوصلہ ویکھ جیو پہ سلامت رو آباد رو تھوڑی زندگیاں دراز ہو میری پاک سینہ دیے نانا میں ویر حسین کو صدا دٹھائے او ہر ضرب میں کو تڑپا گئی میرا حوصلہ دیکھ میں والوی نانا تڑی شہر چجیوں دیا آگے نانے دا سلام کر کے میری پاک سین حسن برادی قبر دے آئی حسن برادہ سلام کیتا ہے قبر چوا دے میری بہن میں نے کوئی ہاتھ چھڑا میں نے کوئی دکھ چھڑا میری پاک سین بھیرا دی قبر دے پاسے وے کیا کھا لگے مسموم بھیرا میں دی کہہ دیا کڑیاں او آپے تھک تھک کے لہ گئیاں بے غیرت شام دے لوگاں وچ میں پیدل ٹر دے رہیاں
جتنے تیر لگے بڑھیا اتنیا پیشیاں